بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. متفق علیہ. سامعین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اوپر پچھلی امتوں کو پیش کیا. جو امتیں گزر چکی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان امتوں کو ان کے نبیوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ چند افراد ہیں، یعنی 10 لوگ سے کم، اور بعض نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ ایک آدمی یا 2 آدمی، یعنی متبعین کی تعداد 1 ہے یا 2 ہے. اور بعض نبی ایسے ہیں جن کے متبعین کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے، یعنی ان کا کوئی ماننے والا نہیں ہے، اکیلے. پھر بیان فرماتے ہیں کہ اچانک میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت پیش کی گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے گمان کیا، سوچا کہ شاید یہ میری جماعت ہے. تو آپ کو بتلایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے. اور پھر بتایا گیا کہ آپ افق کی جانب دیکھیں. جب ادھر دیکھا تو وہاں سواد اعظم، یعنی انسانوں کا لامتناہی سلسلہ، ایک بڑی جماعت نظر آئی. وہ سواد اعظم نہیں جن کا آج لوگ دعوے دار ہیں، وہ سواد اعظم جن کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. وہ لوگ مراد ہیں، نبی کی امتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دوسری طرف اشارہ کیا گیا کہ اس طرف دیکھیں. ادھر دیکھا تو ادھر بھی امتیوں کی ایک جمع غفیر، بہت بڑی تعداد. بتایا گیا کہ یہ آپ کی جماعت ہے. جب یہ آپ کی جماعت ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت میں 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا کتاب. اے رسول، آپ کی اس امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دے گا. یعنی اس حدیث سے اس بات کی بھی جانکاری ملتی ہے کہ ہمارے یہاں فیملی پلاننگ نہیں ہے. اگر فیملی پلاننگ ہوتی تو کثرت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر نہ کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم. تمہاری تعداد سے میں کل قیامت کے دن فخر کروں گا کہ دیکھو میری متبعین، میرے ماننے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے. تو اس میں بتایا گیا کہ 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اتنا آپ نے فرمایا، اور فرمانے کے بعد اپنے حجرے مبارکہ میں تشریف لے گئے. اب یہاں صحابہ کرام آپس میں غور و خوض کرنے لگے کہ وہ 70,000 افراد کون ہوں گے، ان کی کیا خصوصیات ہوگی، ان کی کیا صفات ہوں گی. بعض صحابی نے کہا کہ وہ ہوں گے جو آپ کے ساتھ اسلام لائے. بعض نے کہا وہ جو آپ کے ساتھ اسلام لائے اور آپ کے ساتھ جہاد کیا. بعض صحابی نے کہا کہ وہ جن کی ولادت، پیدائش اسلام پر ہوئی اور انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا.
یہ طرح طرح کی باتیں چل ہی رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے. پوچھا کس بات میں غور و فکر کر رہے ہو؟ فرمایا بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ افراد کون سے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سنو وہ افراد کون سے ہوں گے. ہم الذین لا یرقون، وہ افراد ہوں گے جو کبھی جھاڑ پھونک نہیں کریں گے. ولا یسترقون، اور جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے. ولا یتطیرون، اور وہ لوگ بدشگونی بھی نہیں کریں گے. اور دوسری روایت میں ہے ولا یکتؤون، اپنے جسموں کو تکلیف میں نہیں ڈالیں گے، یعنی اپنے جسموں کو داغیں گے بھی نہیں. وعلی ربہم یتوکلون، اور مکمل اپنے رب پر بھروسہ کریں گے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیماری کی شکل میں، مصیبت تکلیف کی شکل میں جو انسان دوائی کا سہارا لیتا ہے، علاج کا سہارا لیتا ہے. اب علاج کی دو شکلیں ہیں. ایک علاج شرعیہ ہے جیسے صدقہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسے ہی ہے جیسے آگ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ بیماریوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو ایسے ہی ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو حکم دیا کہ صدقہ کیا کرو. اللہ سبحانہ وتعالی موجودہ جو پریشانی ہے وہ تو دور کرے گا ہی، لیکن آنے والی جو مصیبتیں ہوں گی، جو تکلیفیں ہوں گی، صدقہ کی طفیل میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بھی ختم کر دے گا، نہیں آنے دے گا. تو شرعی علاج صدقہ ہے. دوسرا صلہ رحمی ہے، رشتہ داری جوڑنی. رشتہ داروں کو کاٹنا نہیں ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کشادہ رہنا چاہتا ہے، خوش اخلاق رہنا چاہتا ہے، تندرست و توانا رہنا چاہتا ہے، فلیصل رحمہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑے، کاٹے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داریوں کو جوڑنے کی فضیلت بیان کی ہے. اس سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن سے ہمیں بتایا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن کی برکت سے دلوں کی بیماریاں جو ہیں، بعض علماء نے تفسیر کی ہے اس سے کہ دل کی خصوصی جو بیماریاں آج رائج ہے، قرآن کی تلاوت سے وہ دور ہو جاتی ہیں. اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے دلوں میں وہ کجی اور ٹیڑھاپن جو اسلام کے تعلق سے پیدا ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کی برکت سے اسے ختم کر دیتا ہے. اور دعا ہے، دعا کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے واقعات ہم اور آپ سنتے ہیں کہ دعا کی وجہ سے فلاں بیماری ختم ہو گئی، فلاں بیماری ختم ہو گئی. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں شفا رکھا ہے. وہ یہ حدیث یاد کریں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک معرکہ میں بھیجا. ہم لوگ جا رہے تھے، ایک بستی میں ہم نے قیام کیا رات میں آرام کرنے کے لیے، اور ہم نے اس بستی سے مطالبہ کیا کہ ہم لوگ مسافر ہیں، ہمارے پاس کھانے کی چیز نہیں ہے، تمہارے اوپر واجب ہے کہ ہماری مہمان نوازی کرو، ہمیں کھانا کھلاؤ. چنانچہ ان لوگوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، اور اتفاق سے رات میں اس قبیلے کے سردار کو کسی زہریلے جانور نے، سانپ نے کاٹ لیا. اب وہ بھاگتے بھاگتے یہاں آئے کہ تم میں سے کوئی راقی ہے، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے جو دم کر دے تاکہ ہمارا سردار ٹھیک ہو جائے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ایسے نہیں جائیں گے، پہلے وعدہ کرو ہماری ضیافت کرو گے، ہمیں کھانا کھلاؤ گے.
چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ لوگ گئے، وہاں جا کے اس سے سورہ فاتحہ کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد بہت سارا مال و دولت دیا کیونکہ سردار تھا۔ جب یہ ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مال غنیمت میں میرا بھی حصہ لگاؤ، میرا بھی حصہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کا ایک نام شافیہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، برکت رکھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جن کا تعلق شریعت سے ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کے ذریعے سے علاج ہوتا ہے۔ اور ایک ہے علاج کونیہ، جسے ہم اور آپ علاج دنیاویہ کہہ سکتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ڈاکٹرز ہیں، اطباء ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، طرح طرح کے کیا کہتے ہیں دانے ہیں، طرح طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں جو سماج میں مجرب ہیں، لوگوں نے تجربہ کیا ہے۔ لوگ یہ جانتے ہیں کہ شہد پینے سے شفا ملتی ہے، اس کا تجربہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہے، اس کے باوجود اس پر ہمارا تجربہ ہے۔ جو جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں، ڈاکٹرز جو دوائیں تجویز کرتے ہیں، یہ دونوں طریقے علاج کے طور پر جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں شفا ہے۔ نمبر 1 شہد پینے سے، اور آپ نے بھی فرمایا کہ شہد پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی پیٹ کے اندر جو غلاظت ہے، جو گندگی پیدا ہو جاتی ہے یا جو گیس وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں، اس شہد کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی پیٹ کی بیماریوں کو صاف کر دیتا ہے اور پیٹ صاف ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کا علاج حجامہ ہے۔ آج دیکھیے نسوں میں پرابلم ہوتی ہے، لوگ حجامہ کراتے ہیں، یہ ثابت شدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا ہے، لیکن اس کا ہم نے تجربہ کیا ہے، کر کے دیکھا ہے، ہم نے اس کو محسوس کیا ہے۔ حجامہ کرانے کے بعد بیٹر اور اچھا ہم نے محسوس کیا ہے، ہماری صحت میں سدھار آیا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ، یہ تجربہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو چاہے اپنے جسموں پر جسموں کو دغوا لے۔ پرانے زمانے میں آپ جانتے ہوں گے، ہمارے بزرگ جانتے ہوں گے کہ کہیں جب چوٹ لگ جاتی تھی تو تیل میں کپڑا ڈال کے جلا کے اس جگہ کو داغا جاتا تھا، جس سے اس کی زخم مر جاتی تھی اور جلدی آدمی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو پہلے زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چیز ہے۔ تو یہ طریقے ہیں، تو علاج کے 2 طریقے، شرعی طریقہ، دنیاوی طریقہ۔ شرعی طریقہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے بتا دیا، وہ جائز اور درست ہے، اور دنیاوی طریقہ جو ڈاکٹرز، اطباء اور اسی طریقے سے جو بھی چاہے ہومیوپیتھ ہو، ایلوپیتھ ہو، چاہے آیوریدک ہو، یونانی ہو، جتنے بھی ڈاکٹر ہیں، یہ تمام کے تمام جائز ہے، چاہے شرعی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو۔ اسلام نے دونوں کو جائز کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اختیار کرنے کی تلقین کی ہے، لیکن اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم الذین لا یرقون، وہ لوگ جو جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے، وہ لوگ جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، ولا یسترقون، اور جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے۔ حالانکہ یہ بات ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آل جعفر کے لیے رقیہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی بہت ساری روایات، بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ رقیہ کیا جانا چاہیے۔ اس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رقیہ آنکھ کی بیماری میں ہے، کسی کو نظر بد لگ جائے تو اس میں بھی رقیہ کیا جانا چاہیے۔ کسی کو جن پکڑ لیا، عین کا لفظ استعمال ہے کہ جن لگ گیا، شیاطین لگ گئے، تو اس کو قرآنی آیات اور اللہ کے کلام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے اس کو دور کیا جانا
چاہیے۔ اب یہاں پہ رقیہ کی دو شکلیں ہیں، ایک ہے رقیہ شرعیہ اور دوسرا ہے رقیہ غیر شرعیہ، یعنی وہ طریقہ جو اسلام کا طریقہ نہیں ہے، جاہلوں کا طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے، مشرکوں کا طریقہ ہے، شیطانوں کا طریقہ ہے، غیروں سے مدد لینے کا طریقہ ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے ذریعے سے علاج کرتا ہے تو گویا وہ شرک کرتا ہے اور وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق اپنا علاج و معالجہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان 70,000 خوش نصیبوں میں شامل فرما جنہیں تو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو علاج و معالجہ کی صورت میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جائز طریقوں سے اپنا علاج کرانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔